انسان کی مغفرت اور بخشش کو موقوف فرمایا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، ان میں سے 10ویں اور آخری ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے 750 یا اس سے کم و بیش جگہوں پر تذکرہ آیا، لیکن پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز کثرت سے پڑھو، زکوٰۃ کثرت سے دو، روزہ کثرت سے رکھو، سچ کثرت سے بولو۔ کثرت کا لفظ اگر آیا تو صرف ذکر کے بارے میں آیا، اور ایک جگہ پر نہیں آیا، متعدد مقامات پر آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اور کثرت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کو آدھا کیا جائے تو جس جانب آدھے سے زیادہ ہو پھر یہ کثرت ہے۔ فرض کریں رات اور دن کے 24 گھنٹے ہیں، اب 24 گھنٹوں میں سے 12 آدھے ہو گئے۔ اگر 12 گھنٹے سے زیادہ وقت کوئی بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے، اب یہ کثرت ہے۔ اور اگر 12 گھنٹے سے 24 گھنٹوں میں کم یا پورے 12 گھنٹے اللہ کو یاد کرتا ہے تو کثرت پر عمل نہیں ہوا۔ اللہ کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ مجھے یاد کرو، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے یاد کرو۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہاں بھی کثرت کا لفظ ہے کہ اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے کرو۔ اب کثرت کیسے ہوگی؟ کثرت انسان کی اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد سکھا دے، انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد کا عادی بنا دے، اللہ کی یاد کا خوگر بنا دے، اللہ کی یاد میں اپنے دل کو لگا دے، دل کے اندر اللہ کی یاد رچ جائے، بس جائے، بیٹھ جائے۔ اب انسان کھا رہا ہوگا، ذکر ہو رہا ہوگا، انسان بول رہا ہوگا کوئی اور بات، ذکر ہو رہا ہوگا، انسان سو رہا ہوگا، ذکر ہو رہا ہوگا۔ اب کسی حال میں ذکر بند نہیں ہوگا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کوئی بندہ منہ سے بولے اللہ 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 70 دفعہ اور دل ایک دفعہ کہہ دے اللہ، تو وہ دل کا ایک دفعہ کہا ہوا زبان کے 70 دفعہ والے سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اس کا معنی ہے یاد، اور یاد دل کا کام ہے، یاد زبان کا کام ہے ہی نہیں۔ میں کسی دوست کو یاد کر رہا ہوں تو دل میں یاد کر رہا ہوں، دل ہی دل میں یاد آ رہی ہوتی ہے، امی کی، ابو کی، دوست کی، خیر خواہ کی، استاذ کی، دل ہی دل میں۔ تو یاد وظیفہ عمل ہی دل کا ہے، یاد زبان کا عمل نہیں ہے۔ زبان سے مذاکرہ ہوتا ہے، زبان سے تذکرہ ہوتا ہے، جو یاد ہے وہ دل کا فعل ہے۔ اس لیے ذکر کی علماء نے 2 قسمیں بنائی ہیں، ایک ذکر لسانی اور ایک ذکر قلبی۔ ذکر لسانی ذریعہ ہے ذکر قلبی کا۔ جب آپ کسی چیز کو زبان سے بار بار دہراتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے دل میں اتر جائے گا، وہ آپ کے دل میں گھر کر جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے دین کی خوبی دیکھیں، آپ اپنی دنیا کی زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں بتا سکتے جس پر آپ کو شریعت نے کوئی دعا نہ سکھائی ہو۔ کوئی عمل ایسا نہیں بتا سکتے، ہر عمل پر آپ کو شریعت نے دعا سکھائی ہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہ ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی کام تو کر رہے ہوں گے، تو جب اس کام کو اس کام کی دعا پڑھ کے کریں گے تو آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ سونے سے پہلے آپ نے دعا پڑھ کے سونا ہے، رات کو کسی وقت آنکھ کھلتی ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے،
اگر آپ نے اٹھنا ہے تو پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، آپ نے گھر میں کمرے میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھنی ہے، اگر باہر نکلنا ہے تو دعا پڑھنی ہے، آپ نے بیت الخلاء میں جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے، واش روم سے باہر آنا ہے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہو رہا ہے تو فرمایا پہلی دفعہ اگر ملاپ ہے تو بیوی کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور زندگی میں جب بھی ملاپ ہوتا رہے، ملاپ کی الگ دعا ہے، اور عین اس وقت جب انسان اپنی ضرورت پوری کر کے جسم سے پانی کے اخراج کا وقت آئے، اس وقت کی الگ دعا بتلائی گئی ہے۔ انسان سوچے تو صحیح، کوئی ایک لمحہ آپ کو شریعت نے اللہ سے غافل نہیں ہونے دیا، کوئی ایک لمحہ بھی کہ آپ اللہ سے غافل ہو جائیں، نہیں۔ آپ وضو شروع کرتے ہیں، شروع کرنے سے لے کر کے آخر تک آپ وضو کا کوئی انگ کوئی عضو دھو رہے ہیں، دائیں ہاتھ کی الگ دعا بتلائی، بائیں ہاتھ کی الگ دعا بتلائی، کلی کرنے کی الگ دعا بتلائی، ناک میں پانی دینے کی الگ دعا بتلائی، چہرہ دھونے کی الگ دعا بتلائی، آپ طواف کر رہے ہیں 7 چکروں میں ہر چکر کی الگ دعا بتلائی۔ تو جب بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذاکر بن جائے گا۔ یعنی ذکر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے کام چھوڑیں گے، دکانداری چھوڑیں گے، گھر چھوڑیں گے، ملازمت چھوڑیں گے، مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھیں گے، کپڑا لپیٹیں گے تب آپ کا ذکر ہوگا، نہیں۔ آپ جہاں کہیں ہیں آپ اللہ کی طرف متوجہ تو ہوں، آپ اس وقت کی دعائیں عربی میں آتی ہیں عربی میں پڑھیں، عربی میں نہیں آتی علماء سے ان کے اردو کے ترجمے سیکھ لیں، پنجابی کے ترجمے سیکھ لیں، آپ ان کا خیال کریں کہ اس وقت میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور اس عمل کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے، آپ اس کا خیال کر لیتے ہیں، آپ ہر عمل کی دعا سوچتے چلے جاتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، ہم نے دین کو اصل میں سیکھا ہی نہیں ہے، دین کی طرف آئے ہی نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مسلمان ہونا پہلی شرط بتلایا، مومن ہونا دوسری شرط بتلایا، اور قنوت والا عاجزی والا ہونا تیسری شرط بتلایا، اور سچا ہونا چوتھی شرط بتلایا، صبر کرنے والا ہونا پانچویں شرط بتلایا، خشوع خضوع والا ہونا چھٹی شرط بتلایا، صدقہ خیرات کرنے والا ہونا ساتویں شرط بتلایا، اور روزے دار ہونا آٹھویں شرط بتلایا، اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھنا یہ 9ویں شرط بتلایا۔ ان 9 میں سے کسی کے ساتھ بھی کثرت کا لفظ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کثرت سے کریں۔ جب ذکر کا نمبر آیا تو فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَالذَّاكِرِينَ، اللہ پاک نے ساتھ ہی قید لگا دی کس کی؟ کثرت کی، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اب اس پر کئی غیر مسلم لوگوں نے اعتراض کیے، بھئی ہر وقت اللہ کا ذکر ہو کیسے سکتا ہے؟ آخر سوتے نہیں تھے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ اللہ کا ذکر ہر وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت الخلاء میں نہیں جاتے تھے؟ اللہ کا ذکر ہر وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ ذکر قلبی، جب آپ دل کو ذکر سکھلا دیتے ہیں، اب ہر وقت ذکر ہو رہا ہے، ہتھ کار ول دل یار ول، ہتھ کار ول دل یار ول۔ اب سلطان بہو ویسے تو نہیں کہہ رہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے فرمایا ہو۔ ایک لحظہ بھی اگر آپ اللہ سے غافل ہو گئے اور اس غفلت کے لحظے میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ جس لحظے میں آپ اللہ سے غافل ہو گئے اس لحظے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے فرمایا۔ اس لیے ہر آن اللہ کی ذات، ہر لحظہ اللہ کی ذات، کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کی ذات سے خالی۔ اور پھر دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں آتا۔ اگر جوتی سینی ہے تو سیکھنی پڑے گی،
کپڑا سینا ہے تو سیکھنا پڑے گا، ہر کام کے لیے سیکھنا ہے، اور ذکر کے لیے بھی مستقل نظام ہے خانقاہوں کا جہاں ذکر سکھلایا جاتا ہے۔ ایک کام آپ بغیر سیکھے کریں اور ایک کام آپ سیکھ کے کریں، تو بغیر سیکھے اگر کوئی کر بھی لے، بغیر سیکھے کوئی بندہ کوئی کام کر بھی لے تو عطائی ڈاکٹر کے پاس جانا بے وقوفی ہے۔ جو مستند ڈاکٹر ہے، جس نے جو فن اساتذہ سے ماہر اداروں سے سیکھا ہوا ہے، اسی کے پاس جائیں۔ عطائی ڈاکٹر کے بارے میں تو اگر وہ صحیح علاج بھی کرے تو پھر بھی اس کا جرم ہے، سیکھ کے کرے گا تو اگر بندہ اس کے ہاتھوں مر بھی جائے گا تب بھی اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ذکر کریں، اس کو بھی سیکھ کے کریں، اور اس کے لیے مستقل خانقاہوں کا سلسلہ ہے، اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا، ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو حضرت انوری صاحب دامت برکاتہم کی شکل میں وہ شخص دیا ہے جو اللہ نے اس فن کے اندر بھی ان کو کمال درجے کی مہارت عطا فرمائی ہے۔ ذکر کو سیکھیں، پھر آپ تھوڑی دیر میں زیادہ ذکر کر لیں گے، اور خصوصاً یہ ذکر قلبی۔ دل میں ہے تصویر یار، ذرا سی گردن جھکائی تو دیکھ لی۔ اب یہ یار کی تصویر دل میں لانا اور دل میں بٹھانا اور اس کو جب چاہے دیکھ لینا، یہی ہے اللہ والوں کا کام، اور یہی وہ اللہ کی یاد ہے۔ دارالسلام میں جب سن 93 میں ہم لوگ وہاں خانقاہ میں رہتے تھے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لفظ اللہ کالے سے اس پر لکھا ہوا، اور اس کے اندر بلب جلتا تھا، اور باقی ساری مسجد کی بتیاں بند۔ اب فرمایا صرف اسی کو دیکھو، لفظ اللہ کو دیکھتے رہو۔ یہ تلاوت کر رہے ہیں حضرت، یہاں لفظ اللہ کا کتبہ فرماتے ساتھ رکھا رہے، قرآن پڑھتے رہو، لفظ اللہ کو دیکھتے رہو۔ پھر فرماتے اب یہ تصور کرو آنکھیں بند کر کے کہ آپ کے دل کا جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے اوپر بھی گویا لفظ اللہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ خیال کر لو، تصور کر لو، اور اسی کو خیال کر کے دیکھتے رہو۔ اور پھر ذکر قلبی، انسان کی نبض تو چل رہی ہوتی ہے، نبض تو چل رہی ہوتی ہے۔ فرمایا جسم میں جہاں کہیں نبض کے چلنے کا بھی احساس ہو تو تم خیال کرو کہ جہاں میرے جسم بھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر تم کہیں بیٹھے ہو، کدھر سے کوئی آواز آ رہی ہے، کسی پرندے کی ہے، کسی مشین کی ہے، کسی موٹر کی ہے، کوئی آواز آ رہی ہے تو تم یہ خیال کرو کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ اب یہ جس وقت اپنے دل کو سکھائیں گے، اپنے دل میں بٹھائیں گے، اپنے دل کو رچائیں گے، بسائیں گے، تو پھر آپ کا دل ذاکر بنے گا، آپ ہر حال میں اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں گے۔ تب آپ اس بات پر عمل کر سکیں گے۔ قرآن کا کوئی جملہ بھی لغو اور بیکار نہیں ہے، ہر لفظ ہمارے لیے ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کر کے جائیں گے سرخرو ہوں گے، ورنہ جو حصہ قرآن کا ہمارے عمل سے رہ گیا اور ہم نے دل میں تمنا ہی نہ کی کہ کاش کہ میں اس پر عمل کرتا، جیسے میں نے اگلے دن جہاد کے بارے میں عرض کیا کہ جہاد کی آیات قرآن مجید کے اندر کثرت سے موجود ہیں۔ اب ہم سوچیں ہی نہ کہ جہاد بھی کوئی عمل ہے اسلام کا اور ہمارے ذمے بھی ہے۔ اگر دل میں چاہت ہی پیدا نہ ہوئی، دل کے اندر جذبہ ہی نہ ہوا، تو میں نے عرض کیا کوئی بندہ عبادت کرتے 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 کعبہ میں بھی مرے گا تو وہ منافقت کی موت مرے گا، حدیث بتلا رہی ہے، جس کے دل میں جہاد کا خیال اور جذبہ نہ ہوا۔ تو اس لیے ہمارے عمل کے لیے کم از کم تو یہ ہے کہ ہم نیت تو کر سکتے ہیں۔ اسی کو فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے ہزارہاں درجے بہتر ہے۔ ہمارے دل میں یہ جذبت ہو کہ یا اللہ قرآن مجید کے اندر جتنی آیات ہیں، جتنے جملے ہیں، جتنے الفاظ ہیں، جن جن باتوں کا تو نے تقاضا کیا ہے، ہمیں سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما کہ کوئی ایک چیز بھی قرآن کی ایسی نہ ہو جس پر ہم عمل نہ کر سکیں، بلکہ ہم سب پہ عمل کر کے آپ کی پاک بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔
تو فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ مرد جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں کثرت سے، وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرنے والی ہیں کثرت سے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھا اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر و ثواب۔ حضرت مولانا اشرف ابن شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی یہ فضائل اعمال ہم ہر وقت سنتے پڑھتے رہتے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خود اپنی زندگی کے اپنے گھر کے حالات لکھے۔ اس کتاب کا نام ہے آب بیتی، کہ جو اپنے اوپر گزری ہے، جب سے بچپن سے ان کو یاد ہے تو انہوں نے اپنی زندگی کے اپنے گھر کے مستورات، مردوں کے حالات لکھے ہیں۔ 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے آب بیتی۔ اس میں جو انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کا حال لکھا ہے، یقین جانیے آپ پڑھیں، کوئی تکلف نہیں کیا انہوں نے ساری باتیں لکھی ہیں گھر کی، لیکن اگر سوچے انسان کہ وہ بھی انسان تھیں، کتنا وہ روزانہ تلاوت کر لیتی تھیں، کتنا وہ روزانہ ذکر کر لیتی تھیں، جھاڑو دے رہی ہیں تو تلاوت ہو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہیں تو تلاوت ہو رہی ہے، فلاں کام کر رہی ہیں، روٹی پکا رہی ہیں، سالن پکا رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت نے لکھا، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یار یہ ہے گھر کا ماحول۔ جب انسان کسی موٹر کو، مشین کو کسی رخ پہ چلا دیتا ہے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے، صرف رخ پھیرنے کی بات ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اپنی خواتین کو بتانی چاہیے۔ میں نے اگلے دن عرض کیا کہ مر کر کے قبر اپنی اپنی ہونی ہے۔ یہ نہیں عورت کہہ سکے گی جی مجھے تو گھر کے کاموں سے ٹائم نہیں ملتا تھا، مجھے تو گھر کے کام کاج سے ٹائم نہیں ملتا، سارا دن میں باورچی خانے میں رہتی، میں تو بچوں کے کپڑے دھوتی رہتی، میں تو استری کرتی رہتی۔ تو یہ کام اس طرح کہنے سے قبر میں جان نہیں چھوٹے گی، ہر ایک کی قبر الگ الگ ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔